رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ مسائل اور ان کا حل کے سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب معمول سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس مختصر سی نشست کے اندر جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ وردہ امام صاحبہ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا نماز تراویح عورتوں پر بھی ویسے ہی لازم ہے جیسے مردوں پر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کی نماز مردوں پر لازم سے کیا مراد ہے؟ اگر لازم سے مراد فرض یا واجب لیا جا رہا ہو تو یہ بات غلط ہے۔ مردوں کے لیے بھی فرض یا واجب تو نہیں ہے، مردوں کے لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ تراویح کی نماز کو ادا کیا جائے، بلا عذر ترک نہ کیا جائے، اور اگر بلا عذر تراویح کی نماز کو ترک کیا جائے گا تو گناہ لازم آئے گا، لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی کسی دن تراویح نہ پڑھے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اس نے تراویح کو ترک کر دیا، امام کے ساتھ بھی تراویح نہیں پڑھی، تو اسی رات میں تنہا اس کو تراویح پڑھ لینا لازم ہے، پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ اس رات میں تراویح بالکل ہی نہیں پڑھ سکا تو پھر شرعاً ایسی صورت میں تراویح کی قضا واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ تراویح کی نماز سنتوں میں شامل ہے اور سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب کہ تراویح مردوں پر لازم ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ تراویح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور جس طرح مردوں کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے بعین ہی اسی طریقے سے یہ عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا مردوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور عورتوں کے لیے بھی اس کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ زرین فاروقی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں تہجد نفل نماز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد لازم تھی، لیکن جہاں تک امت کا تعلق ہے تہجد کا اختیار ہے۔ اگر نفلی نماز تہجد کو ادا کریں گے تو یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ رات کے آخری پہر کی وہ عبادت ہے کہ اس وقت میں جو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا لے، من دق باب اللہ فی ہذہ الساعہ، جو اس وقت اور اس پہر اور اس سمے اس لمحے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا لے، وہ کبھی خاسر، نقصان دہ اور کبھی بھی گھاٹے کے اندر نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت اس کے دروازے کی دستک کا ضرور جواب دیتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، راتوں کے وقت کا جاگنا یہ انسان کو دن میں خواہشات کو دبانے کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی گفتگو کے اندر تاثیر پیدا کروا دیا کرتی ہے راتوں کو اٹھنے کی یہ عادت۔ دن میں جب کوئی باکردار مسلمان بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو اور اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، تو وہ دراصل تاثیر اس کی گفتگو کی نہیں ہوتی، یہ راتوں کے جاگنے کی ہوتی ہے۔ اسی لیے عرب کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر رمضان کی یہ راتیں جتنی مقدس، جتنی مبارک، جتنی پر نور، جتنی بابرکت ہوتی ہیں، پورے سال کی راتیں ایسی بابرکت نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اللہ رب العزت تہجد کا موقع عطا فرمائے، یقیناً بہت بڑے اجر و ثواب کا حامل یہ عمل ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ رکعتیں کتنی پڑھنی چاہیے، 2، 4، 6، 8، 10، 12 تک تمام رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن جب حضرات فقہا نے اور حضرات محدثین کرام، حضرات شراح نے تمام احادیث کے مجموعے پر نظر کی تو تمام احادیث کا گہری نظر کے ساتھ تجزیہ کرنے کے بعد جو مسنون عمل اور جو زیادہ قابل ترجیح عمل معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ سب سے زیادہ مختار اور قابل ترجیح عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیادہ موافق یہی ہے کہ 8 رکعتیں تہجد پڑھی جائیں۔
اگر کوئی آدمی 8 سے کم پڑھ لے گا تو بھی یقیناً اس کی تہجد ہو جائے گی، 8 سے کوئی زیادہ پڑھے گا تو بھی یقیناً اس کی تہجد ہو جائے گی، بلکہ 8 سے زیادہ پڑھنے میں ظاہر ہے کہ زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن معمول جس چیز کو بنانا چاہیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مجموعہ احادیث سے ہمارے سامنے آتا ہے، وہ 8 رکعات تہجد کا ہے۔ اویس محمد صاحب نے یہ پوچھا کہ اگر کمائی پر شک ہو اور رقم بھی زیادہ ہو، واپس کرنے سے زندگی کے معاملات مؤثر ہوتے ہوں، زندگی کے معاملات کے متاثر ہوتے ہوں، تو اس کا کفارہ کیا ادا کیا جائے گا؟ سوال زیادہ واضح نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے یہ پوچھا کہ اگر کمائی پر شک ہو اور رقم بھی زیادہ ہو، واپس کرنے سے زندگی کے معاملات متاثر ہوتے ہوں، تو اس کا کفارہ کیا ادا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر تو یہ قرض سے متعلق ہے، تو اگر آپ نے کسی سے قرض لے رکھا ہے تو قرض کا فیصلہ، قرض کا شرعی حکم یہی ہے کہ قرض ادا کرنا لازم ہے، وہ رقم زیادہ ہو یا وہ رقم کم ہو، بہرحال وہ پیسے ادا کرنا لازم ہے۔ اگر سارے کے سارے پیسے ایک ہی وقت کے اندر نہیں ادا کیے جا سکتے، جیسا کہ یہ اویس محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے معاملات کے متاثر ہونے کا خدشہ اور اندیشہ ہو، تو پھر اس کا الگ سے کوئی کفارہ نہیں ہے، وہی پیسے، وہی قرضہ ادا کرنا واجب ہے۔ جتنی رقم آپ نے دی تھی وہ پوری کی پوری رقم ادا کی جائے۔ آہستہ آہستہ آپ ادا کر سکتے ہو تو آپ جو مقرض ہے، یعنی جس نے آپ کو پیسے دیے ہیں، جو آپ کو قرض دینے والا ہے، اس سے بہرحال آپ اجازت لے لیں اور اس کو اپنی یہ مجبوری بتا دیں اور آہستہ آہستہ کر کے اس کو پیسے ادا کریں، لیکن بہرحال آپ کو پورے کا پورا پیسہ ادا کرنا شرعاً واجب اور لازم ہے، اور اس کے بغیر آپ کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ مالک، وہ جو قرضہ دینے والا تھا، وہی اگر اجازت دے دے اور وہی کچھ چھوٹ یا رخصت، کنسیشن یا رعایت دے دے، تو یقیناً وہ مالک ہے، وہ یہ اختیار دے سکتا ہے۔ کل یتصرف فی ملکہ کیف شاء، ہر انسان کو اپنی ملکیت میں جیسے چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے، اس کو تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ لہٰذا اگر وہ آپ کو اختیار دے دیتا ہے، رعایت دے دیتا ہے، اور آپ کو آسانی تک، اگر آسانی تک وہ مہلت دے دیتا ہے، تو پھر ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ میسرہ یعنی آسانی تک، ہاتھ کھلا ہونے تک اگر کوئی رعایت دے دے، کنسیشن دے دے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس پر بڑا اجر و ثواب قرآن و حدیث کے اندر لکھا گیا ہے۔ لہٰذا یہی کام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو رعایت دینی چاہیے اور اجر و ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک اویس صاحب کا سوال کا تعلق ہے، وہ یہی ہے کہ جو کچھ قرض لیا ہے وہ پورے کا پورا ادا کرنا ہوگا۔ رہ گئی یہ بات کہ شروع کے اندر ہے اگر کمائی پر شک ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی ہے کہ وہ اس سلسلے سے اس بات کمائی میں شک کے لفظ اور جملے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو قرض لیا گیا وہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ معین الدین خان صاحب سعودی عرب سے، انہوں نے پوچھا ہے جدہ میں بعض امام دیکھ کر تراویح میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ کسی امام کے نزدیک جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی امام کے نزدیک دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا اور دیکھ کر قرآن کریم پڑھ کر کے تراویح پڑھانا جائز نہیں ہے۔ خصوصاً فقہ حنفی کی روح سے اس طرح تراویح نہیں ہوگی اور ایسے امام کے پیچھے تراویح درست نہیں ہوگی۔ ارمان خان صاحب نے پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غصہ آ جائے اور گالیاں نکل آئیں منہ سے تو پھر روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا؟ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ کیوں گالیاں دی جاتی ہیں؟ روزہ تو ہے ہی تقوی کی ٹریننگ کا نام، روزہ تو ہے ہی مشق کا نام کہ اپنے خواہشات نفسانیہ کو دبایا جائے، صبر کا مظاہرہ کیا جائے، اپنی زبان پر کنٹرول کیا جائے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی آئے۔ اب جو گالم گلوچ کرنے والا ہوتا ہے وہ تقوی تو نہیں اختیار کر رہا، وہ تقوی کی صفت سے تو متصف اور مزین نہیں ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں خاص طور پر، ویسے بھی ہر وقت گالی گلوچ ویسے ہی حرام ہے، چاہے روزے کی حالت ہو یا نہیں، اور پھر روزے کی حالت میں تو یہ بطریق اولا اس کی شدت اور اس کی سختی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزہ یقیناً مکروہ ہوتا ہے، اس لیے گالی وغیرہ دینے سے احتراز کرنا لازم ہے۔ فریال وحید صاحبہ نے پوچھا حق مہر مقرر کرنے کا کوئی شرعی طریقہ ہے؟ جیسے لڑکے کی انکم کا کوئی پرسنٹیج ہوتا ہے وغیرہ۔ یاد رکھیں، میں پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ مہر کی کم سے کم رقم اور مقدار تو مقرر ہے، جو 10 درہم ہے، جس کی آج کل کے اعتبار سے شاید کوئی یعنی آج کل کے اعتبار سے 10 درہم کا معلوم کر لیا جائے کہ آج کل کے اعتبار سے کتنی رقم وہ بنتی ہے۔ میں
کرنٹ اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کسی وقت کسی نشست میں بتا بھی دوں گا کہ کتنے ہزار، کتنے سو، کتنے روپے بنتے ہیں، لیکن کم سے کم مقدار تو مقرر اور فکس ہے، مگر شرعاً کوئی زیادہ سے زیادہ مقدار مہر مقرر نہیں ہے۔ اب کتنا مہر مقرر کیا جائے، ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں افراط و تفریط ہے، لاکھوں روپے مہر مقرر کیا جاتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات انتہائی کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی ہوتی ہے اور اس کے لیے جو مہر مقرر کیا جا رہا ہے وہ 5-4 ہزار روپیہ۔ تو یہ دونوں افراط و تفریط ہے، بے زبان پر ظلم کیا جاتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات مبالغہ اور تکبر ریاکاری کے لیے لاکھوں روپے مہر مقرر کیا جاتا ہے، ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی، وہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ اس کا صحیح فارمولہ، شرعی نسخہ، فقہی ضابطہ وہ یاد رکھنا چاہیے، شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کیا جائے۔ اگر شوہر کی استطاعت فرض کریں تنخواہ کے اعتبار سے، اس کی اپنی مالی پراپرٹی اور اپنی مالی ملکیتوں کے اعتبار سے اس کی استطاعت 10-20 ہزار روپے کی ہے اور وہ مہر مقرر کر رہا ہے 5-6 لاکھ روپیہ، تو اس کا واضح مطلب یہ کہ یہ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اور بعض اوقات تو یہ سنا بھی جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ارے کس نے دینا ہے، کس نے لینا ہے۔ حرام ہے یہ تصور، خلاف شریعت ہے یہ تصور۔ اس کا مطلب یہ کہ دکھاوے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، نکاح کی مجلس کے اندر موجود لوگوں کے اندر اپنا نام بنانے کے لیے، بھرم رکھنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی ایک حدیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر سخت تردید فرمائی ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر یہاں تک فرمایا کہ اگر مہر ادا کرنے کی نیت نہ ہو اور نکاح کیا جائے تو وہ زنا ہے، وہ بدکاری ہے۔ اس حد تک سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوہر کی استطاعت کے مطابق اور بیوی کی حیثیت، تو جتنی وہ استطاعت کے مطابق مہر ادا کر سکتا ہو، جتنی رقم وہ مقرر کر سکتا ہو، اتنا مہر مقرر کرنا چاہیے، آسانی کے ساتھ وہ اس کو دے سکے، اتنا مہر مقرر کیا جائے۔ دوسری طرف میں نے ایک اور لفظ بھی کہا، وہ یہ کہ بیوی کی حیثیت کے مطابق بعض اوقات ایک اعلیٰ گھرانے کی اور کھاتے پیتے گھرانے کی، مالی فراوانی، مالی کشادگی والے گھرانے کی کوئی خاتون ہوتی ہے۔ اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ عام طور پر ماشاءاللہ اس کو یومیہ خرچے کے لیے ہی گھر میں 5-10 ہزار روپے مل جایا کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ نے ان کو مالی فراوانی عطا فرمائی ہے، رزق کی کشادگی عطا فرمائی ہے، وہ آئس کریم وغیرہ اور باہر سے پیزا وغیرہ، باہر سے اچھا کھانا وغیرہ منگا کر کے یومیہ 5-8 ہزار روپے خرچ کر لیا کرتی ہے۔ اب اگر ایسی خاتون کا آپ 5-10 ہزار روپے مہر مقرر کریں گے تو یہ کوئی معقول طریقہ نہ ہوا، یہ کوئی معقول رقم نہ ہوئی۔ ساری زندگی میں عورت کو اپنی ذاتی رقم ایک ہی مرتبہ تو ملتی ہے، عموماً ایک ہی مرتبہ اس کو ملتی ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی۔ جو کچھ اس کو پیسہ ملتا ہے وہ اس کی آنرشپ نہیں ہوتا، وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتا، وہ سارے کا سارا پیسہ دراصل اس کے والد کا ہوتا ہے، والد اس کو خرچہ کرنے کے لیے دیتا ہے، جس کو فقہی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے اباحت تو ہے، تملیک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بیٹی کو خرچہ کرنے کے لیے تو وہ دے رہا ہے، لیکن بیٹی کی آنرشپ نہیں ہوتی اس پیسے پر، بیٹی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب تک شادی نہیں ہوئی سارا پیسہ باپ کا، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو سارے کا سارا پیسہ شوہر کا ہوتا ہے، شوہر کما کر کے لاتا ہے۔ ایسی صورت میں شوہر اپنی بیوی کو جو کچھ خرچ کے لیے دیتا ہے وہ بھی اباحت ہوتا ہے، تملیک نہیں ہوتا، یعنی گھر کا خرچہ چلانے کے لیے شوہر دے رہا ہوتا ہے، بیوی کی وہ ذاتی ملکیت یا آنرشپ نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا ذاتی ملکیت ایک ہی رقم ہوتی ہے جو مہر کی ہوتی ہے، وہ بیوی کی اپنی ذاتی رقم ہوتی ہے۔ تو اب وہ ایک معقول رقم ہونی چاہیے، کم از کم ایسی رقم ہو جس سے اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میرے اعزازیے کے اندر، میری عزت افزائی کے اندر ایک محنت کا کام کیا گیا اور اہمیت دی گئی مجھے، اور مجھے میری ذات کو اہمیت دی گئی، اور مجھے یہ ایک گفٹ اور ایک اچھا شاندار تحفہ اور اعزازیہ مجھے دیا گیا ہے۔ تو ایک معقول رقم ہونی چاہیے۔ کھاتے پیتے گھرانے کی خاتون ہے تو 5-10 ہزار روپے نہیں، کم از کم ان کا پھر مہر 50 ہزار، لاکھ، 1.5 لاکھ، یعنی جتنی اس کی مالی حیثیت ہے۔ اور بعض اوقات خاتون ایسی ہوتی ہے کہ جو بالکل دیہات میں رہنے والی ہوتی ہے، گاؤں گوٹھ کے اندر، دیہات کے اندر رہنے والی ہوتی ہے، تو اب اگر وہاں پر اس خاتون کا 5-7 ہزار روپے بھی مہر مقرر کر لیں گے تو بھی کافی ہے۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس سے نعوذ باللہ کسی کی کوئی تحقیر یا کسی کی کوئی تذلیل مقصود نہیں، میں صورت مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ صورت مسئلہ یہی ہے، شرعی مزاج کے مطابق جو بات سمجھ میں آتی ہے ایک فقہی طالب علم ہونے کی نیت سے، وہ یہی کہ دراصل
بیوی کی حیثیت کو اور شوہر کی استطاعت کو مد نظر رکھا جائے. ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے مہر کی رقم مقرر کرنی چاہیے. عزیر محمد صاحب نے پوچھا اگر ایک آدمی مقروض ہو اور وہ امام مسجد کو 3,000 مہینے کا دیتا ہو تو وہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیا مطلب اس کا؟ ظاہری سوال سے تو بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ امام کی خدمت کے لیے اور امام کی مدد کے لیے یا امام کو تنخواہ کی مد کے اندر کوئی شخص 3,000 روپے مہینے کے دیتے ہیں اور جو صاحب دیتے ہیں وہ خود مقروض ہیں، تو کیا ان کو دینا وہ اس طرح سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دینا ان کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو بات یہ کہ جائز تو ہے، لیکن اگر آپ مقروض ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے اپنا قرضہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اس طرح سے امام کی مدد کرنا اور کسی کی ہیلپ کرنا، یا آپ نے یہ مقرر کر لیا تھا کہ میں امام کو 3,000 روپے دیا کروں گا، مسجد کی کمیٹی کے افراد بعض اوقات اس طرح طے کر لیتے ہیں، تو یہ سب کا سب آپ کی طرف سے نفلی صدقہ ہے، یہ عطیہ ہے. صدقہ کرنا، نفلی فی سبیل اللہ خرچ کرنا، گفٹ دینا یقیناً کار ثواب ہے، اچھا معاملہ ہے، مگر پہلا فریضہ تو آپ کے ذمے یہ لاگو ہے کہ آپ قرضہ ادا کریں. جب آپ قرضہ ادا کر لیں یا آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ قرضہ بھی دے سکتے ہیں اور امام کی مدد بھی کر سکتے ہیں تو پھر آپ دونوں کام کریں. اور اگر دونوں کام نہیں کر سکتے تو پہلے پریورٹی آپ اپنے قرض کو دیں، وہ فریضہ ہے، یہ نفل ہے. فریضے کو پہلے ادا کریں، پھر نفلی صدقہ آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں. نوشین نسرین صاحبہ نے یہ پوچھا ہے استعمال شدہ نئی حالت والے کپڑے زکوٰۃ کی ادائیگی میں دیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں یعنی زکوٰۃ کے طور پر کپڑے دے سکتے ہیں، یعنی تو دے سکتے ہیں، کوئی بھی مالیت دے دیں، لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، زکوٰۃ میں اچھا مال ادا کرنا چاہیے. آپ نے یہاں لکھا ہے استعمال شدہ، تو دیکھیں استعمال شدہ کپڑا اگر آپ دیں گے تو یہ مناسب نہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو بھی آپ کپڑا آپ دیں گے یا جو بھی ملکیت دیں گے تو اس کی آپ ویلیو لگا لیں. یہ نہیں کہ ایک کپڑا ہے اس کی موجودہ ویلیو، یعنی اگر آپ کسی کو بیچیں تو وہ کپڑا بکے گا 100 روپے کا اور آپ وہ 200 روپے کے کیش کے بدلے میں بطور زکوٰۃ کے آپ نکال رہے ہو تو یہ طریقہ درست نہیں ہوگا. اس کی آپ ویلیو لگا لیں، جو کرنٹ موجودہ مارکیٹ ویلیو ہو اس کے مطابق آپ وہ بطور زکوٰۃ کے دے سکتے ہیں. مگر بہتر اور افضل بات یہ ہے کہ اچھا مال دیا جائے، استعمال شدہ مال دینے سے احتراز کیا جائے. لیکن اگر آپ ادا کر لیں گی اور اس کی موجودہ ویلیو لگا کر کے ادا کریں گی تو زکوٰۃ بہرحال آپ کی ادا ہو جائے گی. زہیب پرویز صاحب نے پوچھا مستند تفسیر آڈیو میں بتا دیں جو انٹرنیٹ پر موجود ہو. اس سلسلے میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے استاد و شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آسان ترجمہ قرآن آڈیو اور ویڈیو میں آ چکا ہے، اور اللہ نے اسی آپ کے اس مذہبی بھائی اور خادم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ آڈیو اور ویڈیو کے اندر پوری کی پوری تفسیر یعنی پورا آسان ترجمہ قرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے. اور یہاں ایک چینل ہے تہذیب ٹی وی. تہذیب ٹی وی روزانہ رمضان کے ان دنوں میں 1 سپارہ یومیہ لگا رہے ہیں، ویڈیو بھی اور آڈیو بھی. تو وہاں سے آپ قرآن کریم کی یہ تفسیر مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، سماعت بھی فرما سکتے ہیں. رضا صاحب نے یہ پوچھا ہے اگر کسی نے ایک فلیٹ لیا ہوا ہے اور قیمت بڑھنے پر فروخت کرے گا کیا سال ہونے پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی ہاں، جب آپ نے فروخت کرنے کی نیت سے لیا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اور کتنے اس کی کیا ویلیو لگائی جائے گی؟ تو اس وقت کی موجودہ ویلیو، یعنی جب آپ زکوٰۃ ادا سال پورا ہوگا تو موجودہ اس کی ویلیو لگا لی جائے اور موجودہ ویلیو کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے. رضوان خلیق صاحب نے پوچھا کیا سجدہ تلاوت جس وقت آیت پڑھی جائے تو اسی وقت ادا کرنا ہوتا ہے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اسی وقت ادا کرنا شرعاً لازم نہیں ہے. علی الفور سجدہ تلاوت ادا کرنا فقہاء نے وضاحت کی ہے، شرعاً واجب نہیں ہے. لیکن بہرحال جتنا جلد سے جلد ادا کیا جائے تو سجدہ تلاوت چونکہ واجب ہوتا ہے تو بہرحال یہ ایک فریضہ ہے، تو جتنا جلد سے جلد اس فریضے سے سبکدوش ہو جائیں اتنا بہتر ہے. نوید صاحب نے پوچھا اگر جائیداد میں سے بہنیں حصہ نہ لینا چاہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا حصہ دینا لازم ہے؟ وہ نہ بھی لینا چاہیں؟ یاد رکھیے بہنوں کو، بیٹیوں کو حصہ دینا جو ان کا میراث میں مقررہ قانونی حصہ بنتا ہے
وہ حصہ انہیں دینا شرعاً لازم ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر کئی سارے دیہاتوں میں خاص طور پر بہنوں کو اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، حرام ہے، ناجائز ہے، خلاف شریعت تصور ہے. بندوں کے حقوق تلفی کا شدید اور کبیرہ گناہ لازم آئے گا، بہت بڑا گناہ ہے، سنگین ترین جرم ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ وہ از خود نہیں لینا چاہتی، تو دیکھیں شریعت اس بات کو زیادہ قبول نہیں کرتی. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر وہ نہیں لینا چاہتی، اس میں بھی خطرہ ہے، اس میں بھی ڈاؤٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مروت میں، شرما شرمی میں، لحاظ میں، اور گھر کے اندر خاندان میں جو باتیں چلتی رہتی ہیں ان باتوں کی وجہ سے نہ لے رہی ہو، اس لیے شریعت نے اس کو قبول نہیں کیا. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بہن کا جو حصہ بنتا ہے ایک مرتبہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیں، اس کو آپ حوالے کر دیں. اب اس کی جو مرضی آئے، وہ کھائے، وہ پیے، اپنی اولاد کو دے، حج کرے، عمرہ کرے، صدقہ کرے، صدقہ کر کے اجر و ثواب کمائے، مسجد مدرسہ میں دے، وقف کرے، جو کچھ کرنا چاہے وہ کرے. اور اگر اس کا دل چاہے تو وہ اپنے بھائیوں میں سے سب کو واپس دینا چاہے سب کو دے دے، جتنا جتنا دینا چاہے. کسی ایک بھائی کو دینا چاہے تو کسی ایک بھائی کو دے دے، ماں کو دینا چاہے ماں کو دے دے، والد کو دینا چاہے، والد اگر حیات تو والد کو دے دے. یعنی اس کا اختیار ہونا چاہیے. ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے، بہنیں حصہ نہیں لینا چاہتی. یہ جملہ تو بڑے شد و مد کے ساتھ بولا جاتا ہے، لیکن میں چونکہ فتوے کے کام سے تعلق رکھتا ہوں، جب کبھی ایسی خواتین کے بارے میں جن کے بارے میں ہمیں آ کر کے استفتاء اور سوال میں لکھ کر کے کہا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ حصہ نہیں لینا چاہتی، جب کبھی موقع ملا ان کو بلوایا گیا اور 2-4 منٹ ان سے بات کی کہ کیا آپ کو پیسے اچھے نہیں لگتے؟ کیا اللہ نے جو آپ کو ذاتی حصہ ہے، مال دیا ہے، وہ آپ کو نہیں چاہیے؟ آپ بھائیوں کو ترجیح دینا چاہ رہی ہیں، آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے. اب جیسے ہی 2-4 منٹ بات کی تو فوراً وہ بیچاری شروع ہو جاتی ہے رونا دھونا کہ جی ہم تو چاہتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، اور ہمیں گھروں میں تانے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ہم نے تو جہیز میں تم کو اتنا کچھ دے دیا تھا، اور کہا جاتا ہے ہم نے تو فلاں موقع پر تمہاری یہ مدد کر دی تھی، فلاں ڈیلیوری کے کیس میں، بیماری کے معاملے میں، مرض کے معاملے کے اندر، ہاسپٹل کے خرچے کے اندر ہم نے تو اتنے پیسے تم کو دے دیے تھے. اب اگر ہم لیتی ہیں تو اس سلسلے میں ہم کو انتہائی طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا. الان جیت بالحق. اب جا کر کے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو بات کہی گئی تھی کہ وہ لینا نہیں چاہتی، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اس لیے فقہی طور پر فتویٰ یہی دیا جاتا ہے کہ جو بہن کا بیٹی کا حصہ بنتا ہے ایک مرتبہ وہ حصہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا جائے، اس کے حوالے کر دیا جائے. کسی قسم کی زبانیں تان دراز کرنا شرعاً حرام ہوگا. آپ دے دیں، اس کے بعد وہ جو چاہے اپنی مرضی کے مطابق کل یتصرف فی ملکی کیف شاء، ہر شخص کو اختیار ہے وہ اپنی ملکیت کے اندر جس طرح کا تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ خاتون بھی مال ملنے کے بعد خود استعمال کرنا چاہے، اولاد کو دینا چاہے، بہن بھائیوں کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے. مگر یہ بات درست نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ کسی طرح سے ان کی زبان سے نکلوا لیا کہ ہم نہیں لینا چاہتے، بس اس کے مطابق سارے بھائیوں نے مال آپس میں تقسیم کر لیا، انہیں محروم کر دیا گیا. یہ تصور غلط ہے، اس سے احتراز کیا جائے. ایک صاحب ایم کے جی نے پوچھا ہے سجدہ صاحب ایک سلام کے بعد کرنا چاہیے؟ جی ہاں، ایک سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کیا جاتا ہے. دانش خٹک صاحب نے پوچھا روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لگا سکتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا 10 محرم عاشورے کے دن روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں وَهُوَ مَكْحُولٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ مبارک میں سرما لگایا ہوا تھا. تو آپ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں، شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں. سمیہ خان صاحبہ نے پوچھا صلاۃ الاوابین کا ثواب مرحومین کو بخش سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں بخش سکتے ہیں، یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز کا ثواب بخشا جا سکتا ہے. ایم کے صاحب نے کراچی سے پوچھا سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے، ایک سلام کے بعد یا 2 سلاموں کے بعد؟ ابھی بتا دیا ہے کہ ایک سلام کے بعد ہی سجدہ صاحب کیا جائے گا. نجیب اللہ صاحب نے پوچھا ہے تصویر کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. پہلے بھی کسی نشست میں یہ بات ذکر کر دی گئی ہے، تصویر کھینچنا کھنچوانا شرعاً ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے. البتہ تصویر کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک ہے ڈیجیٹل کیمرہ، سی ڈی، لیپ ٹاپ، موبائل فون سے جو تصویر کھینچی جاتی ہے، یہ ساری تصویریں ڈیجیٹل کیمرے کی ہیں. ہماری تحقیق کے مطابق ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچی جانے والی جو تصویر ہے اس پر حرام تصویر کا حکم لاگو نہیں ہوتا. وہ حرام تصویر محرم کے حکم کے اندر نہیں ہے، وہ تصویر نقش کہا جا سکتا ہے،
کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ تصویر کی ڈیفینیشن ہے جس کو چھوا جا سکے، جس کو پکڑا جا سکے، جس کا سایہ ہو، جو سافٹ ویئر نہ ہو، ہارڈ ویئر ہو. اور جو موبائل یا ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر کھینچی جاتی ہے تو آپ اگر دیکھیں پتھر کے ذریعے سے اگر آپ لیپ ٹاپ کو، موبائل کو کوٹ کر کے دیکھنا چاہیں، وہاں کوئی تصویر اور فوٹو آپ کو نظر نہیں ہے. تو وہ کوڈز ہوتے ہیں کہ جن کی مدد کے اندر وہ تصویر ہمیں نظر آتی ہے، تو ہم اس کو عکس کے مشابہ سمجھ سکتے ہیں. حرام تصویر کے زمرے میں ہم اسے نہیں لا سکتے. البتہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک وہ ڈیجیٹل کیمرے کے اندر ہے، موبائل کے اندر ہے، لیپ ٹاپ سی ڈی، کمپیوٹر سی ڈی وغیرہ کے اندر ہے. لیکن جب آپ اس تصویر کا پرنٹ لے لیتے ہیں تو اب تو اس کا سایہ بھی ہے، اب وہ ہارڈ ویئر ہو گیا، اس کو چھوا بھی جا سکتا ہے، اب اس کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، 2 انگلیوں کے درمیان اس کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے. تو اب وہ تصویر حرام کے زمرے کے اندر آئے گا. ایسی تصویر سے احتراز کرنا لازم ہے. البتہ پاسپورٹ یا شناخت اور معرفت وغیرہ کے لیے جو تصویر ہوتی ہے اس کی چونکہ مجبوری ہے، لہذا اس کی گنجائش ہے. محمد احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ سونے میں نیند کے دوران میں روزے کی حالت میں حاجت ہو جائے تو روزہ رہتا ہے یا نہیں؟ روزہ برقرار رہتا ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. محمد عتیق صاحب نے پوچھا ہے روزے میں کبھی غصہ کر سکتے ہیں؟ اگر تو حق بات ہے، دینی معاملہ ہے تو غصہ آنا ہی چاہیے. ایسی صورت میں تو غصہ آنا یہ تو مستحسن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شمائل ترمذی کے اندر آتا ہے کبھی ذات کے لیے غصہ نہیں فرماتے تھے اور اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے. لیکن اگر معاملہ دین کا ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بخاری کی 3ری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی، وَأَنْتَ تُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہمیشہ حق کے معاملے کا ساتھ دیتے ہیں. تو اگر حق کا معاملہ ہوتا ہے اس موقع پر غصہ آنا تو مستحسن ہے. لیکن ہر چیز میں اعتدال مطلوب ہے. غصہ آپ کر سکتے ہیں دینی معاملے پر لیکن اعتدال کے ساتھ. اس طرح پھٹ پڑنا یا گالم گلوچ کا نشانہ بنانا یا ناراض ہو جانا یہ سب چیزیں شرعاً ناجائز ہیں، اس لیے اس سے احتراز کیا جائے. محمد عتیق صاحب نے پوچھا روزے کی حالت میں کبھی بھی غسل کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، غسل کیا جا سکتا ہے. غسل کرنے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے. روزے کی حالت میں بھی غسل کر سکتے ہیں. البتہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ روزے کی حالت میں جو غسل کیا جائے گا اس میں غرارہ کرنے سے اعتراض کیا جائے، ناک میں زور سے پانی اوپر چڑھانے سے بھی اعتراض کیا جائے. خلیل الرحمان صاحب نے پوچھا کیا تراویح کی نماز میں ثنا پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ یعنی جب تک میں ثنا پڑھتا ہوں امام صاحب سورہ فاتحہ آدھی سے زیادہ پڑھا چکے ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ بات کئی دفعہ پیش آتی ہے. بات یہ ہے کہ تراویح کے اندر شروع میں ثنا پڑھنی چاہیے، یہ مستحب ہے اور یہ سنت ہے، ثنا پڑھنی چاہیے. لیکن امام اگر قرات شروع کر چکے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نوشین نصیر صاحبہ نے پوچھا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کیا کیا دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی ملکیت کی چیز آپ دے سکتے ہیں، کسی بھی طرح کی ملکیت کی چیز. البتہ کیش دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. گندم وغیرہ، راشن وغیرہ دینا یہ بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیش اس وجہ سے کہا جاتا ہے ینفع للفقراء ہے کہ آپ جب فقیر کو مستحق زکوٰۃ کو دیں گے تو پھر وہ پیسے سے اور کیش سے جو مرضی چاہے خرید سکتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کپڑا اس کو دے دیتے ہیں زکوٰۃ میں تو یقیناً آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن کپڑے کی ہو سکتا ہے اس کو ضرورت نہ ہو، اس کے گھر میں پہلے ہی کپڑے بہت ہوں، اس کو گھر کے اندر راشن کی ضرورت ہو، اس کو واشنگ مشین کی ضرورت ہو، اس کو سواری کی ضرورت ہو، اس کو ٹوپی رومال کی ضرورت ہو سکتا ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہو، میڈیسن کی مدد میں اس کی مدد کی ضرورت ہو. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کیش دے دیا جائے تاکہ وہ مستحق زکوٰۃ اپنی مرضی کے مطابق جو چیز خریدنا چاہے خرید سکتا ہے. باقی آپ کسی بھی ملکیت اور مالیت کی چیز کو زکوٰۃ میں ادا کرنا چاہیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں. اسما صاحبہ نے پوچھا کسی کی ملکیت میں ایک گھر ہو اور اس کے کرائے سے وہ دوسرا گھر تعمیر کر رہا ہو تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ یہ کل کی نشست میں شاید جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر کسی کی ملکیت میں گھر ہو اور وہ کرائے پر دیا گیا ہو تو اس گھر پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کرائے پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اور کرائے پر بھی زکوٰۃ کا مطلب یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کرایہ آتا ہے اور دوسرا گھر تعمیر کیا جاتا ہے. تو اگر کرایہ دوران سال آ رہا ہے، آپ کھا پی رہے ہیں یا دوسرا گھر تعمیر کر رہے ہیں تو وہ خرچ ہو گیا، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ اگر وہ کرایہ بچا رہا اور سال کے آخر میں جب آپ کو زکوٰۃ اپنے دیگر اموال کی دینی ہوتی ہے تو کرائے کی مد میں بھی اگر کوئی پیسہ بچا ہوا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو دیگر اموال کے ساتھ ادا کرنی ہوگی. اور اگر مکان کی تعمیر وغیرہ میں پیسہ خرچ ہو گیا تو خرچ ہو گیا، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں.
वासिफ साहब ने शारजा से पूछा, मेरे पास जायदाद है जो मैंने किराए के लिए ख़रीदी, बेचने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन 1 महीना पहले मैंने बेचने का सोचा, जो कि इसकी 50% बेचने की कीमत है, तो क्या मुझे ज़कात देनी होगी? जब आपने ये प्लाट या जायदाद ख़रीदा था, आपकी बेचने की नीयत नहीं थी, तो इसके ऊपर ज़कात नहीं है। ज़कात हमेशा ऐसे मकान, प्लाट, घर पर होती है कि जब आप ख़रीदते वक़्त आगे बेचने की नीयत रखते हैं तो ज़कात होती है। आपने जब ये ख़रीदा तो आपने फरमाया कि किराए पर चढ़ाने का इरादा था, तो इसलिए इसके ऊपर ज़कात नहीं है। अलबत्ता आप जब इसको बेच देंगे तो बेचने के बाद अब आपके पास कैश आ जाएगा, तो अगर वो कैश उस टाइम मौजूद हो जिस वक़्त आपका साल पूरा होकर के आपको ज़कात अपने दीगर अमवाल की देनी होती है, उस वक़्त अगर वो कैश मौजूद होगा तो फिर दीगर कैश की और नक़द की रकूम के साथ जायदाद की के बदले में जो पैसा आया हुआ होगा उसकी भी ज़कात आपको अदा करनी होगी। आज की नशिस्त में इतने ही सवालात के जवाबात दिए गए हैं। इंशाअल्लाह कल दीगर सवालात के जवाबात के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।